صحابی پہ تنقید کرے. یار آج کے لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں. ہم نے تو دین میں یہ پڑھا ہے کہ صحابی پہ تنقید کرے. تو نبی رحمت یہ بات بھی پسند نہیں کرتے. چاہے جائے کوئی عام بندہ کسی صحابی کے بارے میں زبان آپ نے یہ واقعہ سنا کہ جب ایک صحابیہ سے گناہ ہوا تھا تو ان کو سنسار کیا جا رہا تھا, تو اس کے خون کے جو چھینٹے تھے وہ حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پہ پڑے, اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں میں پڑے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کس ناپاک عورت کے جسم کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ لگ گئے ہیں, یعنی حقارت کی نظر سے نا ایسی بات کہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس صحابیہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر لو, اگر اس کی توبہ کو 70 گناہگاروں پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ ان کو بھی معاف کرتے ہوئے اپنی جنت عطا فرما دے. یار صحابی پہ تنقید کرے تو رسول رحمت برداشت نہیں کرتے, آپ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے, ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو حضرت بلال تشریف فرما تھے, شعیب تشریف فرما تھے. تو حضرت بلال نے کوئی سخت بات کہہ دی, پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, خلیفہ بلا فصل. تو وہ کہنے لگے بلال تو نے اچھا نہیں کیا, سخت بولا حضرت بلال کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے. تو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو بکر نے بلال کے بارے میں کوئی سخت لفظ بولا ہے. سنو اے قصور کے رہنے والوں, نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کو بلایا اور اللہ کی قسم ایسا طریق سال جملہ بولا میرا جی چاہتا ہے آپ کے ماتھوں پہ لکھ دوں. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ فرمانے لگے, اے میرے ابو بکر یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب. اے میرے ابو بکر اگر تو نے فرش پر بلال کو ناراض کر لیا ہے سمجھ لے عرش پر تجھ پہ رب رحمان بھی ناراض ہو گیا ہے. اگر فرش پہ بلال ناراض ہے تو عرش پہ رب بھی ناراض ہے. تو یار اب تو ماں عائشہ کو دنیا سے گئے کم از کم 13-14 صدیاں ہو چکی ہیں. مجھے بتائیں اب جو ماں کے بارے میں زبان دراز کرتا ہے وہ ماں سے معافی کیسے مانگے گا؟ حضرت ابو بکر دوڑے آئے تو کہنے لگے بلال اگر میری طرف سے بھائی کوئی بات ہوئی ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں, مجھے معاف کر دو. سیدنا بلال فرمانے لگے اللہ یا سیدی میرے سردار کوئی بات نہیں, چلو انہوں نے تو معافی تلافی کر لی. تو آج جو حضرت معاویہ کے بارے میں بات کرے, سیدنا عثمان کے بارے میں بات کرے, ماں عائشہ کے بارے میں بات کرے, اور قرآن و حدیث کی واضح نصوص کو چھوڑ کر بالکل من گڑت تاریخی روایات کو بنیاد بنائے اور پھر صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے, ہم تو پیغام یہی دیتے ہیں بھئی ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. حالات کا تقاضا یہ ہے, اگر آپ اپنے ملک میں اور اللہ کی زمین پر اتفاق اور اتحاد چاہتے ہو تو جو کائنات کے سب سے پاکیزہ لوگ ہیں نا اصحاب رسول, ان سے محبت کریں, ان کا دفاع کریں. اور جو میں نے آپ کو ایک بات بتلائی ہے, اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے روز, میں کبھی نہیں یہ جملہ بولتا, مجھے ایک بزرگ کہنے لگے کہ قاری صاحب میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں حضرت عمر کی زیارت کروں. ایک کہنے لگا جی میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں نے نا سب سے پہلے قیامت کے روز حضرت بلال کو دیکھنا ہے, میں نے حضرت حسین کو دیکھنا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ایک تو ان کے لیے دعائیں بھی کیا کریں اور اپنے سینوں میں محبت بھی رکھیں. میں نے ایک محدث کا قول پڑھا ہے, جو بندہ عقیدہ توحید رکھتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, حرام سے بچتا ہے اور اس کا سینہ بغض صحابہ سے پاک ہے, اس بات کا قطعی یقین ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا.